بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا کیا تصور ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن مجید کے احکام کی ابدی نوعیت کے پیش نظر اسے تمتع کرنا، جنسی تعلق قائم کرنا ابھی بھی جائز ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بہت سے لوگ آج بھی گھریلو خاتموں سے یا بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ کر اس بنیاد پر ان سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ لونڈیاں بھی منکوحہ بیویاں ہی ہیں۔ آئیے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے قرآن و حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ اس معاملے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہونے والے احکامات کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید میں مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے دو طرح کے احکام پائے جاتے ہیں۔ ایک احکام وہ ہے جو نزول قرآن کے وقت رائج حالات کے پس منظر میں ہے۔ دوسرے احکام وہ ہیں جو بطور ابدی شریعت کے دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود ان سے جنسی تعلقات کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے وقت گھر گھر لونڈیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے لوگوں کو میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا، اور اس حوالے سے کوئی قانونی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان قرآنی بیانات کے مثالیں درج ذیل ہیں۔ مکی دور کی صورتیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی مالک ہوتی ہیں ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہو، 2 اور 3 اور 4، مگر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ باندی سے اس کی آقا کے لیے جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حدیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے۔ باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقے نے بطور داشت رکھا ہے، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد نہیں ہیں، اور جس طبقے کو زور آور اور جابر طبقے سے محض طاقت اور قوت کے بل بوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رکھا ہوا ہے وہ بھی مراد نہیں ہے۔ باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، اور شرعن باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئی ہوں، پھر خواہ گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندی رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملک کی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی نہ دے کر ادا کریں تو بادلہ اسیرین کی بھی صورت نہ بن سکے تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس تقسیم کی حکمت میں ملکی اور تمدنی مصلحہ، معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بننا ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد اگر اس باندی کو کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بغیر نکاح کے محض استبراہ رحم کرنے سے اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ آزاد ہو جاتی ہے۔ غلام و باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی ہے، خواہ عیسائی ہوں یا یہودی یا دیگر اقوام۔ اسی طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے رائج تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بننے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ اول، جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنانے کا طریقہ۔ دوم، لوگ فرقہ فاقہ کے باعث یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور وہ ان کو اپنا غلام یا باندی بنا لیتے۔ تیسرا، کسی جرم کی برداشت یا قمار بازی میں ہارنے کی صورت میں لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے۔ چوتھا، یوں بھی کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام یا باندی بنا لیتے۔ اعلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب عذاب الہی قرار دیا ہے، اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا ہے، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ اگر مصلحت و سیاست بہتر سمجھے تو ان کو کفار قیدیوں کو غلام باندی بنا لے، اور جو افراد پہلے سے غلامی کی زنجیروں میں ہوں انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے احکام قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتداً غلام بنانے کی اجازت اس حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں تو اسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتداً غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی ہے جو اجازت کے درجے میں ہے۔ چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حاکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ قرین مصلحت سمجھے غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھے۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمان نہ بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے۔ لہذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ لہذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو، اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہے، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے۔